ویلکم ٹو نیشن انفو ہب۔ آج ہم آپ کو اردو ادب کے ایک عظیم شاعر فیض احمد فیض کے یوم وفات پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی زندگی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ یہ تاریخی شعر اس عظیم ہستی سے منسوب ہے۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 کو پنجاب کے ضلع ناروال کی ایک چھوٹی سی بستی میں ہوئی۔ ان کے والد محمد سلطان خان بیرسٹر تھے۔ فیض کی ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں شروع ہوئی اور انہوں نے قرآن کے 2 پارے بھی حفظ کیے۔ پھر عربی فارسی کے ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی توجہ دی گئی۔ فیض نے عربی اور انگریزی میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں دوران تعلیم فلسفہ اور انگریزی ان کے خاص مضامین رہے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر 1935 میں فیض نے امرتسر کے محمدن اورینٹل کالج میں بطور لیکچرر ملازمت کر لی۔ یہاں بھی انہیں اہم ادیبوں اور دانشوروں کی صحبت ملی، جن میں صاحبزادہ محمود الظفر اور ان کی اہلیہ رشید جہاں، سجاد ظہیر اور احمد علی جیسے لوگ شامل تھے۔ 1941 میں فیض نے ایلس کیتھرین جارج سے شادی کر لی۔ یہ تاثیر کی اہلیہ کی چھوٹی بہن تھیں جو 16 سال کی عمر سے برطانوی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ تھیں۔ فیض احمد فیض نے اردو ادب میں اپنی خدمات سے لازوال شہرت اردو ادب کو بخشی۔ ان کی خدمات میں 1947 میں انہوں نے افتخار الدین کے اصرار پر ان کے اخبار پاکستان ٹائمز میں مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ لیکن یہ بات ناقابل فراموش ہے، وہ بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں۔ فیض کی شاعرانہ قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نام غالب اور اقبال جیسے عظیم شاعروں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری نے ان کی زندگی میں ہی سرحدوں، زبانوں، نظریوں اور عقیدوں کی حدیں توڑتے ہوئے عالمگیر شہرت حاصل کر لی تھی۔ جدید اردو شاعری کی بین الاقوامی شناخت انہی کی مرہون منت ہے۔ ان کی آواز دل کو چھو لینے والی انقلابی نغموں، حسن و عشق کے دل نواز گیتوں اور جبر و استحصال کے خلاف احتجاجی ترانوں کی شکل میں اپنے عہد کے انسان اور اس کے ضمیر کی مؤثر آواز بن کر ابھرتی ہیں۔ ان کے الفاظ اور استعاروں میں اچھوتی، دلکشی، سرشاری اور پہلوداری ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیض نے شاعری کا ایک نیا دبستان قائم کیا۔ فیض بنیادی طور پر رومانی شاعر ہیں۔ رومانیت ان کی فطرت ہے۔ وہ زندگی کی الجھنوں، پریشانیوں اور تلخیوں کا سامنا ایک حساس شاعر کی طرح کرتے ہیں، لیکن نہ بغاوت پر اترتے ہیں اور نہ نعرے لگاتے ہیں، بلکہ ان تلخیوں کو سہتے ہوئے اس کو زہر سے امرت بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک عہد ساز شاعر تھے اور ایک پورے عہد پر اثر انداز ہوئے۔ ان کی شاعری میں کئی اردو انگریزی شعراء کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن آواز ان کی اپنی ہے۔ فرماتے ہیں، ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے، دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے۔ مزید ایک جگہ فرماتے ہیں، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں، ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے، جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے ترقی پسند شعراء کے میر کارواں ہیں کہ انہوں نے جدید عہد کے تقاضوں سے اپنی شاعری کو ہم آہنگ کیا۔ ان کی غزلوں میں ایک نیا لب و لہجہ اور نیا تصور عشق ملتا ہے۔ اس میں ایک نئی کیفیت کے ساتھ ساتھ تازہ احساس و ادراک اور خاص ولولہ ملتا ہے، جس میں تازگی اور شگفتگی ہے۔ عالمی سطح پر زبان و استعارہ میں کوئی مناسبت نہ ہونے کے باوجود کچھ شاعرانہ تجربات مشترک ہوتے ہیں۔ محبت کی دنیا میں وہ محبت سب سے کرتے ہیں اور جبر و استحصال کسی نہ کسی شکل میں بنی نوع انسان کا مقدر رہا ہے۔ فیض نے انسانی زندگی کے ان 2 پہلوؤں کو اس قدر ایک کر دیا کہ عشق کا درد اور جبر و استحصال کی اذیت ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک فریادی سی بن گئی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستگی نے گویا ان کی شاعری میں محسوس ہو رہی کمی کو مکمل کر دیا۔ وہ
رومانوی شاعر تو پہلے سے ہی تھے، اس تحریک نے ان کے ذہن میں ایک انقلابی فکر پیدا کر دی۔ کہتے ہیں اپنی مشہور زمانہ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، فرماتے ہیں میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچو بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ اپنی انہی انقلابی افکار کی بدولت انہیں پاکستان کی کسی حکومت نے پسند نہیں کیا۔ ان کی اپنی اسی فکر کی وجہ سے انہیں بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 5 سال انہوں نے پاکستان کی مختلف جیلوں میں گزارے۔ آخر اپریل 1955 میں ان کی سزا معاف ہوئی۔ رہائی کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ 1958 میں فیض ایک بار پھر پاکستان واپس آئے، لیکن جیل خانہ ایک بار پھر ان کا منتظر تھا۔ اسکندر مرزا کی حکومت نے کمیونسٹ مواد شائع اور تقسیم کرنے کے الزام میں ان کو پھر گرفتار کر لیا۔ اس بار ان کو اپنے مداح ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجے میں 1960 میں رہائی ملی اور وہ پہلے ماسکو اور پھر وہاں سے لندن چلے گئے۔ اپنی ادبی خدمات کے لیے فیض کو بین الاقوامی سطح پر جتنا سراہا اور نوازا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1962 میں سوویت یونین نے انہیں لینن امن انعام دیا، جو اس وقت کی ذو قطبی دنیا میں نوبل انعام کا بدل تصور کیا جاتا تھا۔ اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے ان کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ 1976 میں ان کو ادب کا لوٹس انعام دیا گیا۔ 1990 میں حکومت پاکستان نے ان کو ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ پھر 2011 کو فیض کا سال قرار دیا۔ فیض نے تصانیف کی ایک لمبی فہرست اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہسنگ، سروادی سینہ، شام شہریاراں اور میرے دل میرے مسافر کے علاوہ نثر میں میزان، صلیبیں میرے دریچے میں اور متاع لوح و قلم شامل ہیں۔ انہوں نے 2 فلمیں جاگو سویرا اور دور ہے سکھ کا گاؤں کے لیے گیت بھی لکھے۔ فیض اور ایلس کی مشترکہ تخلیقات میں ان کی 2 بیٹیاں سلیمہ اور منیزہ ہیں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اسی طرح کی مزید بایوگرافیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔